الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وآتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العيد قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد آسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغت الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم حضرات، کل تک ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور جس التجا اور جس خستہ حالی کے اندر وہ تھے اور جس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے التجائیں اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ جو صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں بے شک اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر ان سے کہا کہ گھبرائیں نہیں، کوئی آپ کے اوپر لا تثریب علیکم الیوم، بلکہ کوئی آپ کے اوپر معاوضہ، کوئی سزا، کوئی ایسی بات نہیں
بلکہ بعد میں بھی کبھی آپ نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں اللہ سے التجا کروں گا، دعا کروں گا کہ وہ تمہیں معاف فرمائے، اور وہ بڑا رحیم اور سب سے بڑا ارحم الراحمین۔ یہ پیغمبر کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور اس اعلیٰ ظرفی کی بنیاد کے اوپر پیغمبر جو ہے صبر کا پہاڑ ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے برداشت کرتے ہیں، لیکن دعوت کے کام کو نہیں روکتے۔ جیسے میں نے 2-3 دفعہ یہ عرض کی کہ کئی پیغمبر قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو اس وقت کئی پیغمبر ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امت ہی نہیں ہوگا، بلکہ کئی پیغمبر ایسے آئیں گے جن کے چہروں سے خون بہہ رہا ہوگا کہ ان کی امت نے ان کو اتنا ستایا، اتنا مارا ہوگا، اور پھر بھی اپنا خون وہ صاف کر رہے ہوں گے، تو پھر بھی اللہ کی ذات کریم سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری امت کو معاف فرما دے۔ یہ پیغمبروں کی شان ہے اور عالی ظرفی ہے۔ اور اب اس پیغمبر نے پہلے یہ بات نہیں ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے وہ کرتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو اپنے نمائندوں سے وہ فعل سرزد کرواتا ہے۔ اب پیغمبر کو پتہ ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ آنکھوں سے ان کی بنائی رو رو کے ختم ہوئی۔ کس کی جدائی میں ختم ہوئی ہے؟ وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 20 سال مسلسل 25 سال روتے رہے، اور جب یاد آتے ہوں گے وہ حسن یاد آتا ہوگا، اور وہ اٹکیلیاں یوسف کی یاد آتی ہوں گی، اور پھر وہ کس طرح بے قرار ہوتے ہوں گے، اور بیوی بھی نہیں تھی، ماں بھی اس کی نہیں تھی، اور پھر سارے بچے جو تانے بھی دیتے ہوں گے، جس طرح درست لہجے سے گفتگو بھی کرتے ہوں گے، وہ ایک خاص منظر ہے۔ لیکن پھر جب ساری بات ہو گئی تو کہا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي یأت بصیرا، کہ کہا اے میرے بچوں، اے میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام، اذهبوا جاؤ، یہ میری قمیض لے جاؤ، هذا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي یأت بصیرا، اس کو میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا تو ان کی بنائی واپس آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ مادرزاد اندھے کو آنکھیں بنائی واپس کرتے بِإِذْنِ اللہ، اور کوڑے کو صحیح کرتے بِإِذْنِ اللہ۔ یہ اللہ کی دی ہوئی وہ قوت ہے جو اللہ جب چاہتا ہے اپنے نمائندوں کو، اپنے سفیروں کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی کہ اپنی قمیض کو بھیج، وہ اپنے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالیں اور وہ بنائی واپس آ جائے، اور یہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ یہ جو معجزات ہیں یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، کسی کے خود پیدا کرتا نہیں ہے کہ پیغمبر نے خود کوئی چیز بنا لی ہے، یہ نہیں ہے، بل یہ اللہ کی عطا ہے۔ یاتی بصیرہ وآتونی بأہلکم اجمعین، اور پھر جب بنائی واپس آ جائے اور واپس سارے بات سب کو واپس لے آؤ میرے پاس آ جائے۔ اور کیسا وہ سما ہوگا اس وقت بھائیوں کا کہ ان کے دل خوشی سے بھی مچل رہے ہوں گے اور غم سے بھی مچل رہے ہوں گے، اور شرم زندگی بھی ان کے چہروں کے اوپر چھائی ہوگی کہ یہ یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا اور ہم نے تو اس کو مار دیا تھا، لیکن یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ شرمندگی بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر وہ واپس گئے۔ عربی وہ قافلہ جو ہے مصر کے اندر موجود ہے، تو ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بصارت اور بصیرت عطا فرما دی، اور کہا میرے بیٹو بلما فصلت العیر قال ابوہ انی لا یجریہ یوسف لولا ان تفندون۔ اب قافلہ وہاں موجود ہے مصر میں، اور ادھر کنعان میں وہ موجود ہے۔ کہا میرے بیٹو اگر تم میرے گھر والوں، بھائی بچے تو سارے ادھر تھے، گھر والوں سے کہا کہ اگر تم محسوس نہ کرو، تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں،
تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، اور یہ خوشبو پہلے 30 سال نہیں آئی، جب سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب ملاقات کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت اور وہ طاقت عطا فرمائی، وہ ادراک عطا فرمایا کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا کنان میں شروع ہو گئی۔ قالوا تاللہ، اب وہ گھر والے کیا کہتے ہیں، انک لفی ضلالک القدیم، ابھی تک آپ اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے، اور یوسف پتہ نہیں کہاں گیا، کدھر گیا، کیسے گیا، اب اس کی ہڈیاں تک بھی نہیں ہیں، اور آپ اسی، لیکن پیغمبر کا خواب اور پیغمبر کا بیان سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ فلما، اب وہ بشیر، فلما انجال بشیر القاہ علی وجہی فرتد بصیرا، اب جب وہ قافلہ آیا اور وہ خوشخبری دینے والا وہی یہودا جو تھا جس نے پہلے قمیض کو خون لگا کے پیش کیا تھا کہ یہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، وہی قمیض لے کے آیا، سب سے بڑا جو تھا، جو مصر کے اندر رک گیا تھا، کہا تھا جب تک میرے لیے کوئی اللہ حکم نہ نازل کرے یا میرا باپ جو ہے کوئی ایسی تدبیر نہ کرے میں واپس نہیں جاؤں گا، میں فیس نہیں کر سکتا، میں شرمندہ اتنا۔ تو پھر وہ بھائی بہت قمیض لے کے آئے اور اس نے اپنے والد صاحب کے چہرے کے اوپر وہ قمیض ڈالی، وجہ ہی فرتد بصیرا، اور آپ کی بنائی جو ہے واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال الم اقل لکم، ابا جان، اب والد صاحب نے یہ کہا، میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی عالم من اللہ ما لا تعلم، جیسے اللہ سے میں واقف ہوں، جیسے اللہ کی ذات سے میں متعارف ہوں، جو معرفت الہی مجھے حاصل ہے تمہیں حاصل نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی معرفت عطا فرما دی، اور اپنی معرفت کی وجہ سے مجھے قوت ادراک عطا فرمائی، اور مجھے خوشبو کران میں مصر سے آنی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے نہیں آئی 30 سال، لیکن جب اللہ کو مقصود ہوا، جب اللہ نے چاہا تو پھر خوشبو آنا شروع ہوئی، اور پھر بصارت بھی واپس آ گئی، اور پھر انہوں نے اقرار کیا اور ان کو سمجھایا کیا، انی عالم من اللہ ما لا تعلم، جیسا میں اللہ سے متعارف ہوں یا اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے وہ تمہیں نہیں آئی، میں اس سے پہلے بھی تمہیں کہتا رہا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اب وہی صورتحال جو یوسف علیہ السلام کے سامنے تھی اب والد صاحب کے ساتھ، پشیمان ہے، شرمندہ ہے، کوئی جواب نہیں ہے، گواہ بھی موجود ہے اور مدعا بھی موجود ہے کہ جس کو مارا تھا، جس کو کنویں میں ڈالا تھا وہ تو موجود ہے۔ تو کہا ہے ابا جان، اے ہمارے والد صاحب، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا۔ خوشی کی لہر بھی ہوگی اور بے قراری بھی ہوگی کہ جلدی سے یوسف کے ساتھ جا کے ملا جائے، اور تلمود میں اور تورات میں انہوں نے مختلف قسم کی کہانیاں گھڑی ہیں، لیکن قرآن کا جو معاملہ ہے، قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے اندر صحیح ہے۔ انہوں نے کہا جیسے اس نے آپ نے سنا تو اسی وقت آپ گاڑیاں لینے والی بات آ گئی تھی، تو آپ نے اسی وقت تیاری کی اور بال بنایا، جامع جمع بنائی، اور ساتھ یہ ساری تحریر جو ہے وہ تلمود اور اس میں جو تورات ہے اس میں نہیں ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہا ہے ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی، معافی کی درخواست کریں اللہ سے کہ ہمیں اللہ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے، بے شک ہم اقراری اتنا گناہ تھا، ہم اقراری مجرم۔ یہ ہے ظرف کہ سامنے ابو سفیان بھی ہے، سارے مشرک ہیں جو تکلیفیں دیتے رہے ہیں، لیکن کہا جو میرے بھائی نے کہا تھا نا اپنے بھائیوں کو، میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم، جو دروازہ بند کرے گا اس کو بھی امان، جو حرم میں چلے جائے گا اس کو بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے گا اس کو بھی امان، جو اپنا ہتھیار نہیں نکالے گا اس کو بھی امان، سب کو امان۔ تو اپنا سر اونٹنی پہ ٹکایا
اور استغفار کرتے ہوئے مکے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہمارے تو یہاں جب بادشاہ کسی سلطنت کو فتح کرتے ہیں، دیکھیں ذرا کیا حال کیا ہے اس نے، روس نے۔ یہ کون سا علاقہ تھا، کیا نام تھا اس کا، ابھی جنگ جاری ہے، یوکرائن کا۔ کتنے بچے یتیم، کتنی عورتوں کو مار دیا گیا، کتنے مردوں کو مار دیا گیا، کھانا پینا ان کا بند کر دیا گیا۔ اب یہ بھی تو صاحب اللہ نے لینا ہے نا، اس کی مخلوق ہے، اور جب اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایک دن اس کے دربار میں پیش ہوگا، میرا جواب جو مارا جائے گا وہ کھڑا ہوگا۔ جیسے آگے ایک لڑکی کا قصہ آتا ہے نا قرآن کے اندر، کہ وہ اٹھے گی اور اٹھ کے کہے گی یہی یہ ذنب ان کو دے لگ، پہلے مجھے بتایا جائے کہ مجھے کس جرم کی سزا دی گئی۔ اس دن پر کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے اس قہر والے دن سے، اس غضبناک دن سے، جس دن اللہ مالک یوم الدین ہوگا اور پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے بتاؤ؟ پھر خود ہی اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی اس حکومت کے کیا ہوگے کہ جو سب بڑے بڑے کمیٹر اور بڑے بڑے بل کلنٹن اور جیسے کینیڈی جیسے اور جو بائیڈن جیسے یہ دست پا باندھے ہوئے آئیں گے اللہ کے دربار۔ اللہ نے نہیں کہا، ان کی بلڈروں پہ، ان کے کارخانوں پہ، ان کے بمبوں پہ، ان کی ترقی پہ، ان کی تہذیب کی طرف نہ دیکھو، انہم اصحاب النار، یہ آگ میں جانے والے لوگ۔ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، قیامت کو تسلیم نہیں کرے گا، رسولوں پہ ایمان نہیں لائے گا، کتابوں پہ ایمان نہیں لائے گا، فرشتوں پہ ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنم میں جانے والا ہے، اور یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ ذرا تھوڑا سستا لینے، ذرا تھوڑی خوشی کی لہر جو ہے اندر مچل رہا ہے کہ میرا بیٹا مصر کا بادشاہ بن گیا۔ کس کیفیت سے گزر کے بنا؟ اب وہ خود یوسف علیہ السلام کی زبانی آپ سنیں گے۔ جب یہ قصہ ختم ہوگا تو جب یوسف علیہ السلام کی جو سامنے صورت آئے گی نا، اس کے اندر نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی تفاخر ہے، بلکہ اللہ سے عاجزانہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے آرزو کرتے ہیں، اللہ مجھے اپنے بندوں میں شامل کر اور مجھے صالحین میں شامل کر۔ آگے آ رہی ہے وہ دن، تو یہاں تو ذرا سی قوت ملتی ہے، تو جب وہ 10 سلوٹ مارنے والے ملتے ہیں آگے پیچھے اور جھنڈا لہراتا ہے کار کے اوپر، تو پھر ہماری گردن ایسے بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی کھڑی رہتی۔ یہ بھی ایک دن صاحب ہوگا۔ قال سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ آبی علیہ ابویہ، مجھے یقین ہے کہ میں جب اس سے دعا کروں گا انہ هو الغفور الرحیم، جیسے یوسف نے کہا کہ وہ بہت ہی ارحم الراحمین ہے، اور والد بھی کہہ رہا ہے وہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ میں نہیں کچھ کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں کوئی سزا جزا کا مالک نہیں، سزا جزا کا مالک اللہ کی ذات کریم۔ اب کیا فلما دخلوا علی یوسف آوى علیہ ابویہ، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والد والدین کو تخت کے اوپر بٹھا دیا، اپنے پاس بٹھا دیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور سب کنبے والوں نے کہا چلو اب شہر میں اللہ نے چاہا تو آپ امن شہر میں رہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ اب اس سجدے سے ہم نے وہ سجدہ مراد لے لیا جو ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جو نماز میں سجدہ۔ حالانکہ اس سجدے سے مراد اس وقت جو تھی یہ احترام کا ایک ذریعہ تھا کہ وہ ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے تھے، جھک جاتے تھے کہ ہم تمہارا احترام کرتے ہیں۔ تو ساروں نے جھک کے اس چیز کو تسلیم کیا یوسف علیہ السلام، لیکن ادھر سے انہوں نے ایک نکال لی کہ جیسے تحریمی سجدہ نکال لیا،
سجدہ، بلکہ جو یہودیوں کا ایک ولی تھا اللہ کا، مرملی اس کا نام تھا، اس نے کہا تم ان کو سجدہ کیوں کرتے؟ جب حامان کو اس نے مصر کے بادشاہ نے اس کو اپنا بنایا سب سے بڑا، تو اس نے کہا کہ آپ سارے لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو نے کہا میں جس کو ایک عورت نے جنا اور پھر وہ پیدا ہوا، پھر وہ لڑکا تھا، پھر وہ جوان ہوا، پھر وہ بوڑھا ہوگا، وہ مر جائے گا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ میں تو سجدہ اس کو کرتا ہوں جو حی اور قیوم ہے، میں فنا ہونے والے کو سجدہ نہیں کرتا۔ آج یہ زندہ ہے، کل مر جائے گا، آج یہ بوڑھا ہو جائے گا، پھر مر جائے گا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ ہاں وہ یہ انگریزی کے اندر بھی بہت سی تلمود کے اندر لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ بو ایسے وہ جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن اس سے ہم نے سجدہ تحریمی بدل لیتے ہیں نا لوگ، آہستہ آہستہ دین کو اپنی مرضی کے اوپر جیسے ڈال لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ نے پکڑے چھڑا لے، محمد نے پکڑے چھڑا لے، یہ کفری کلمات۔ نور عرش ہی زینت فرش ہی، اللہ کے جو عرش ہے اس کے نور، اس کا نور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مطلب کہ اللہ کو اللہ ہے اور رسول رسول ہے، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ خالق کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہ دل کے اندر وہ تسکین کرنے کے لیے غلو کرتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مریم کو آپ کی بیوی قرار دے دیا، اس طرح پھر ان کو صلیب پہ چڑھایا تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا صلیب پہ چڑھ گیا، جو بھی گناہ کرے گا معاف ہو جائے گا۔ یہ سب خود ساختہ چیزیں ہیں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، قدم قدم پہ ہمیں چلنا سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو ساتھ دینا ہے۔ تو وہ جھک کے انہوں نے اس احترام کا وخر اللہ سجدہ وقال یا ابت ھذا تعبیر رؤیا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، وہ جو تعبیر تھی وہ پہلی آیت میں جو بتایا تھا کہ میں نے دیکھی ہے خواب کے مجھے 10 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی، من قبل کا جالا ربی حقا وقت آسنا بھی اخرجنی من السجن، کہ جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا آسان ہے، اس نے مجھے اخرجنی من السجن کہ مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو اور آپ کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے تو فساد پھیلا دیا، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے فساد پھیلایا، بلکہ شیطان نے، کیسی لطیف گفتگو ہے کہ بھائیوں کو بھی تانا نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نے نزع پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ لطیف ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا اور دانا ہے، حکمت والا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ۔ یہ آخری جو آیت ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس کی کل ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے کہ بادشاہ وقت ہیں اور اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں۔ صدق اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، اللہ ہمیں سمجھ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، آنے والے پر مشکلات اللہ قرآن کو ہمارے دینوں کا نور بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ